السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مجھے پتا ہے آپ کا ٹائم بہت ضروری ہے اور میں آپ کا بالکل بھی وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آج کی یہ معجزاتی ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ عاشق رسول ہے اور سچے پکے مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اس ویڈیو کو کتنے مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ تو دکھا دو اپنی طاقت۔ پیارے دوستو، کسی بھی شادی شدہ جوڑے کی زندگی میں ان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا یہ پہلو ہوتا ہے کہ جب انہیں یہ خبر ملتی ہے اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ یہ احساس شاید دنیا کا سب سے خاص احساس ہے۔ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ 9 ماہ تک ایک ننھی سی جان کو اپنے پیٹ کے اندر پالتی ہے، اپنی سانس سے اپنے بچے کو سانس دیتی ہے، اپنی وہ خوراک سے وہ اپنے بچے کو خوراک مہیا کراتی ہے، اور ایک ایسے جسم کے لیے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتی ہے کہ جس کو نہ کبھی دیکھا، صرف محسوس کر سکتی ہے۔ اور یہ زندگی کا ایک ایسا حسین پل ہے کہ ایک عورت چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی علاقے سے ہو، کسی رنگ، نسل یا مذہب سے ہو، جو یہ احساس اس کو ضرور محسوس ہونا چاہتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج کے اس دور میں پریگنینسی کا ایک ایکسپیرینس صرف عورت ہی نہیں بلکہ اب تو مرد بھی پریگنینٹ ہونے لگے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، آج کل لڑکے بھی بچوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی حیرت کی بات ہے، تو بنے رہیے ویڈیو کے ختم ہونے تک۔ بہت ہی حیران کرنے والی ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پریگنینسی کے سیلز کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھ لو تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ پیارے دوستو، ایک جانب تو ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بچے کا باپ بنے، اور باپ بننے کا سکون کیا ہے، یہ کیسی خوشی ہے اور یہ کیسا سکھ ہے، اس کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ خود اولاد والا ہوتا ہے اور اب خود باپ بن جاتا ہے۔ تھامس دنیا کا پہلا ایک ایسا مرد ہے جس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ تھامس جرمنی کا رہنے والا ہے اور اس جوڑے نے اپنے پہلے بچے کو 2007 میں IVF ٹیکنالوجی کی مدد سے پیدا کیا، اور یوں وہ دنیا کا پہلا ایسا مرد بنا کہ جس نے ایک مرد ہو کر اپنے بچے کو جنم دیا ہو۔ یہاں پر کہانی میں تھوڑا ٹویسٹ آتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تھامس پہلے ایک عورت تھی اور وہ 1974 میں اس نے اپنی جینز کو تبدیل کروا لیا۔ آپریشن کروانے کے بعد یہ مرد بن گیا، لیکن بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ابھی بھی موجود تھی۔ اس کے بعد وہ 2002 میں وہ مکمل مرد بن چکا تھا اور اس کی شادی نانسی نامی ایک عورت سے ہوئی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر نانسی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ چنانچہ پیارے دوستو، تھامس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ایک بچے کو پیدا کرے گا، اور تھامس نے IVF کی مدد سے بچے پیدا کرنے کا عزم کیا، اور یوں وہ ایک بچے کی ماں اور باپ دونوں بن گیا۔ تو ہے نا دوستو یہ ایک حیران کر دینے والی خبر۔ لورین دوستو، امریکہ میں رہنے والی خاتون جو کہ بہت ہی زیادہ موٹی ہو گئی تھی، 3 بچوں کو پیدا کرنے کے بعد بہت ہی زیادہ وزن بڑھنے کی وجہ سے اس نے اپنی بچہ دانی کو بند کروا دیا تھا تاکہ وہ مزید بچوں کو پیدا نہ کر سکے۔ پیارے دوستو، دنیا میں کچھ ایسے بھی حیران کن مقام ہوتے ہیں اور شاید ان کو ہی معجزہ کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی اس عورت کے ساتھ بھی ہوا۔ اپنی بچہ دانی کو بند کروانے کے 6 سال بعد بھی وہ پریگنینٹ ہو گئی تھی اور اس نے اپنے چوتھے بچے کو پیدا کیا۔ اس واقعے سے ڈاکٹر تو حیران رہ گئے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ ایک عورت کی بچہ دانی بند کر دی جائے پھر بھی وہ پریگنینسی کنسیو کر جائے، لیکن عمر، ویٹ اور اس کے ٹیوب بند ہونے کے باوجود بھی لورین اپنے چوتھے بچے کو جنم دیتی ہے۔
اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور یہ حیران کر دینے والا واقعہ تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ ہیدی لیگن۔ پیارے دوستو، کئی مرتبہ زندگی ایسی مشکلات پیدا کر دیتی ہے کہ جن سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایسے وقت میں ہمیں مضبوط ہو کر ان مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ہیدی ایسے ہی افراد میں سے ایک تھی جس کی عمر 33 برس ہے۔ اس کو 9 ہفتوں کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے، لیکن پریگننسی کے بھی 3 ماہ بعد اسے پتا چلا کہ اسے سٹیج 4 کا کینسر ہے۔ اس کا مطلب بہت ہی پیچیدہ تھا کہ اسے اپنے بچے کو بھی بچانا تھا اور اپنے زندگی کو بھی بچانا تھا، اسی لیے اس نے سب سے کم کیمیو تھراپی ڈوز سے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ کیمو تھراپی ایک پریگننٹ خاتون کے لیے، یعنی ایک پریگننٹ عورت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے نہ صرف بچے کو بلکہ ماں کی بھی موت واقع ہو سکتی ہے اور ایک ہی وقت میں 2 جانیں ضائع ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی ایک عورت نے ایک رسک لینے کا فیصلہ کیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کی تھراپی کا آغاز شروع کیجیے، لیکن اس کی مقدار تھوڑی کم رکھیے گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اتنی کم سے کام نہیں چلے گا، کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں ہیوی ڈوز دینا پڑتا ہے، اور جیسا کیس آپ کا ہے اس میں تو زیادہ ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، مجبوراً ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ وہ تھراپی کی ہائی ڈوز ہی دی جائے گی، اور پھر ہوا یہ کہ پریگننسی کے 5ویں ماہ میں ہیدی لیگن کو اپنے بچے کو پیدا کرنا پڑا۔ بچہ پیدا تو ہوا لیکن چند دنوں میں وہ مر گیا۔ پیارے دوستو، یہ انتہائی خوفناک خبر تھی۔ یقیناً کسی ماں کے لیے بھی یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ہیدی کے پہلے بھی 2 بچے تھے، اسی لیے اس نے اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیا اور کینسر سے لڑتی رہی۔ اس نے یہ عزم لگا لیا تھا کہ اس نے اپنے دونوں بچوں کے لیے زندہ رہنا ہے اور ان کو پال پوس کر بڑا کرنا ہے۔ لہٰذا اس باہمت عورت سے آج بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس نے کینسر کو شکست دی اور اس طرح سے یہ باہمت عورت بن چکی ہے۔ اس پر بہت سی ڈاکیومنٹریز بنائی جا چکی ہے جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ نادیہ سلیمان۔ پیارے دوستو، نادیہ کو آپٹو موم بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایسا کہنے کی وجہ انتہائی حیران کن ہے۔ یہ بات ہے جنوری 2009 کی، جب نادیہ نے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے اسپتال کا رخ کیا اور نادیہ بچے کو پیدا کرنے والی تھی۔ حیران کن طور پر ایک پریگننٹ نے پورے اسپتال کے تمام ڈاکٹر کو ہلا کر رکھ دیا، یا یوں کہیے کہ اس وقت اسپتال کا تمام آپریشن ہی بند ہو کر رہ گیا۔ اصل میں نادیہ نے 8 بچوں کو ایک ساتھ پیدا کیا تھا، جس کے بعد وہ ہاسپٹل نے اس کا نام آپٹو موم رکھ دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس پریگننسی کے بعد وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی، کیونکہ بات دراصل یہ زیادہ حیرانی کی نہیں تھی کہ اس نے 8 بچوں کو ایک ساتھ پیدا کیا، بلکہ اصل بات یہ حیران کر دینے والی تھی کہ اس عورت کے پہلے سے 6 بچے موجود ہیں، اور یوں 8 اور 6 14 بچوں کی یہ ماں بن چکی تھی۔ انہیں ایک ہی وقت میں پال رہی تھی، ایک ہی وقت میں تمام ضروریات کو پورا کر رہی تھی، اور اسی لیے اس کا نام آکٹا وومن، آکٹا موم اور سپر موم بھی کہا جاتا ہے۔ اب نادیہ اپنے 14 بچوں کے وجہ سے سوشل میڈیا کی سٹار بن چکی تھی، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ ایک وقت میں 14 بچوں کی پرورش کیسے کر سکتی ہے۔ وہ واقعی ایک انتہائی کٹھن مرحلہ ہوا، لیکن نادیہ سلیمان اس میں کامیاب رہی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل کو پٹھان وائس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔